السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، بہت ہی اہم باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بریلی مذہب کا ایک ایسا کالا سچ جسے آپ سن کر کے دنگ رہ جائیں گے، ایک ایسا راز کھولنے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شاید آپ اس سے پہلے کبھی اس راز کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ بریلی مذہب والوں کو کتنی ہی سچائی بتا دیا جائے مگر وہ حق قبول نہیں کرتے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حقیقت اور سچائی کے جاننے کے باوجود بریلوی مذہب کے علماء، خاص طور سے وہ علماء جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے پڑھے ہوئے ہیں، فاضل ہیں، وہاں سے فاضل کیوں اتنی شدت کرتے ہیں علماء دیوبند کی تکفیر میں؟ کیوں اتنا سختی سے علماء دیوبند کو کافر کی رٹ لگاتے ہیں؟ چلیے ہم آپ کو بریلی مذہب کی کتاب سے ہی اس راز کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بریلی مذہب کے ایک عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں 6 سال وہ خلد بری ارمانوں کی ذیشان احمد مصباحی کتاب کے لکھنے والے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 104 میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہونے والے طلباء کو دستار فضیلت لینے کے لیے، سند حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ شعبہ تجوید سے فارغ ہوں، شعبہ تحفظ القرآن یعنی حافظ بن کر کے نکل رہے ہوں، یا عالم فاضل بن کر کے نکل رہے ہوں، مفتی بن کر کے نکل رہے ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے لیے یہ لکھ کر کے دینا ضروری ہے۔ کیا لکھ کر کے دینا ضروری ہے؟ کہ میں مذہب حق اہل سنت و جماعت کا پابند ہوں اور ہر کفر و ضلالت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ کتاب حفظ الایمان، تحذیر الناس اور براہین قاطعہ کی کفری عبارتوں کی بنا پر علماء عرب و عجم نے مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی جو تکفیر کی ہے وہ بجا اور درست ہے۔ میں بھی مذکورہ افراد کی تکفیر اور حسام الحرمین کی مکمل تائید و تصدیق کرتا ہوں۔ اگر جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہونے والا طالب علم اس پر دستخط کر دیتا ہے، صرف دستخط کرنا کافی نہیں بلکہ لکھنا بھی پڑتا ہے، پڑھنا بھی پڑتا ہے، اس کے بعد دستخط بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اسے پگڑی اور دستار ملتی ہے اور سند بھی ملتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے سند لینے کے لیے، پگڑی لینے کے لیے اس وقت دستخط تو کر دیا، لیکن اگر بعد میں کتابیں پڑھنے کے بعد یہ سچائی اس کے سامنے آ گئی کہ نہیں فاضل بریلوی نے حسام الحرمین میں جن علماء کی تکفیر کی ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، یہاں پر ان سے چوک ہوئی ہے، اگر بعد میں کسی اشرفیہ سے فارغ ہونے والے طالب علم کا نظریہ چینج ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا قانون ہے؟ دیکھیے، اس پر لکھا ہے، میرا اعتقاد و عمل اگر میرے اس عہد و اقرار کے خلاف ثابت ہو تو میں اہل سنت سے خارج ہوں اور الجامعۃ الاشرفیہ کی کسی سند کا مستحق نہیں ہوں۔ اگر سند حاصل ہونے کے بعد میری مخالفت ظاہر ہو تو میری سند مسترد ہوگی۔ دیکھیں، فارغ ہونے کے بعد بھی اگر آپ نے حسام الحرمین کی مخالفت کی یا یہ کہہ دیا کہ جن علماء کی تکفیر کی گئی ہے میں اس پر مطمئن نہیں ہوں تو آپ کی سند بھی رائگاں اور بیکار ہو جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہونے والے ہیں ان کے سامنے کتنی بھی حقیقت بیان کر دی جائے وہ ماننے کو تیار نہیں، اگرچہ وہ اندر سے مان رہے ہوں گے لیکن وہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ ان کی سند رد کر دی جائے گی، اس کا پھر کوئی نام و نشان نہیں رہ جائے گا، کوئی وقت نہیں رہ جائے گی، بریلی مذہب سے وہ خارج ہو جائے گا بلکہ وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ ان تمام مجبوریوں کے پیش نظر وہ حق بات جان کر بھی اس کا اقرار نہیں کر سکتے، زبان پر ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مصباحی ہیں عام طور سے اپنی پگڑی بچانے کے لیے، سند بچائے رکھنے کے لیے ضمیر فروشی والا کام کرتے ہیں اور حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری حقیقتیں، بہت سی پوشیدہ باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے، آپ صبر کیجئے۔ ان باتوں کو سن کر کے آپ ہی فیصلہ کریں کہ دنیا کا واحد ایک ایسا مذہب بریلوی مذہب ہے
کہ اگر آپ اس مذہب کے کسی مدرسے سے، خاص طور سے جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہو کر وہاں کی سند حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف وہاں کے بزرگوں پر، اپنے اساتذہ پر اعتماد ہی کافی نہیں، بلکہ دیگر علماء کو بھی کافر کہنا ہوگا، کافر لکھنا ہوگا، کافر بولنا ہوگا۔ اگر اس میں شک بھی ہو گیا تو آپ کی سند رائگاں ہو جائے گی، آپ کو سند نہیں دی جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی مذہب مسلک کے مدرسے میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ ہم اہل سنت و جماعت، احناف علماء حق، علماء دیوبند کے کسی بھی مدرسے میں ایسا عہد واسق نہیں ہوتا ہے۔ خوب سے خوب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے جامعہ سے اور اپنے اکابرین سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، لیکن کس کو کافر کہنا ہے، کس کو منافق کہنا ہے، یہ دستخط کرنی ہوگی، ایسی کوئی دستخط نہیں ہوتی ہے، ایسا کوئی عہد واسق نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف بریلی مذہب کی خصوصیت ہے کہ اس مدرسے کے فاضل کو اپنی سند کے لیے، پگڑی کے لیے، بچائے رکھنے کے لیے دوسرے کو بھی کافر کہنا ہوگا، ورنہ آپ کی سند فارغ ہونے کے بعد بھی رد کر دی جائے گی۔ معزز ناظرین، آپ نے ان حقائق کو سن لیا، اب اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک یہ راز پتہ چل سکے، اس حقیقت سے دنیا واقف ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔